الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورۃ العصر ہے جس کی تلاوت کی گئی، اور اس سورت کو عصر کے نام سے موسوم کیا گیا. یہ اس سورت کی پہلی آیت ہے، اور یہ اتنی عظیم الشان اور جامع صورت ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پورے قرآن کریم میں صرف ایک اس چھوٹی سی صورت کو پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی. ویسے تو پورا قرآن کریم ہی انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے کوئی مختصر سی نصیحت مل جائے، کوئی مختصر سی صورت جس سے میں فائدہ اٹھا لوں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک صورت اس کے لیے کافی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے اکثر حضرات جب ملاقات کرتے تھے کوئی سے دو لوگ، تو الگ ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے. جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو جدا نہیں ہوتے تھے، پہلے سورہ عصر پڑھتے تھے، سناتے تھے، اور پھر وہ اپنے کاموں میں لگ جایا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بار بار وہ اپنے آپ کو اس سورت کے مضمون کی طرف اور اس میں جو سبق ہے اور جو ہدایت ہے اس طرف متوجہ کیا کرتے تھے، اور وہ نہایت ہی عظیم سبق ہے. سب سے پہلے میں اس سورت کا ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں. والعصر کا معنی ہے قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے انسان البتہ خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یہ چار قسم کے لوگ جو ہیں وہ خسارے سے بچے ہیں، اور باقی سارے خسارے میں. اب اس صورت کے آغاز میں جو سورہ عصر ہم جس کو کہہ رہے ہیں اور جس وجہ سے کہہ رہے ہیں وہ ہے والعصر کا لفظ. اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں عصر سے مراد زمانہ ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. بعض نے اس کو بھی اختیار کیا ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت. اگر عصر کی نماز ہو تو معنی ہوگا کہ قسم ہے عصر کی نماز کی. ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے گھر والے اور اس کا مال سب ہلاک و برباد ہو گئے. اتنی شدید وعید ہے. اور یہ اس وجہ سے
کہ عصر کی نماز کا وقت مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت بازار بھی خوب تیز ہوتا ہے، اور انسان کو اس کی حوائج بالکل سامنے نظر آ رہی ہوتی. اس موقع پر مؤذن اللہ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کے لیے آؤ. تو جو خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی پکار کو سن کر آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں کہ وہ آواز سننے کے باوجود بھی نماز کے لیے نہیں آتے. جماعت تو جماعت ہے، اصل نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. بالخصوص اس سردیوں کے زمانے میں کہ جب دن بہت ہی مختصر ہوتا ہے تو عصر کی نماز کا وقت بھی بہت مختصر ہے. یا تو بالکل آخر وقت میں جب سورج ڈوبنے والا ہے اس وقت نماز پڑھتے ہیں، یا ان کی نماز ہی قضا ہو جاتی ہے. اور خواتین بھی اس سلسلے میں کافی کوتاہی کا شکار رہتی ہیں، اور وہ اپنے کام کاج میں لگ کر اور دیگر چائے وغیرہ کی ترتیب میں لگ کر اس نماز کو ٹالتی رہتی ہیں اور مؤخر کر کے پڑھتی ہیں. حدیث شریف میں فرما رہے ہیں جس کی عصر فوت ہو گئی اس کے گویا سارے خاندان کے لوگ گھر والے ہلاک ہو گئے، اس کا سارا مال برباد ہو گیا. ذرا تصور کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کا سارا خاندان وہ موت کا شکار ہو گیا، مر گیا، آپ کا سارا کاروبار ہلاک ہو گیا، اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ تو جیتے جی مر جائے گا، یا پاگل ہو جائے گا، یا ہارٹ اٹیک ہو کے وہ بھی مر جائے گا. اس صدمے کو اور اس غم کو برداشت نہیں کر سکے گا. لیکن ایک مسلمان آج ہر روز عصر کی نماز فوت کر کے پیغمبر کی زبانی اپنے خاندان اور گھر والوں اور پورے مال کی ہلاکت کی وعید سن رہا ہے، اس کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی، کچھ اس کو اثر ہی نہیں ہو رہا، وہ پھر بھی عصر کی نماز قضا کر رہا ہے. ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں کے اندر آپ دیکھ لیں شام کے وقت گہما گہمی بڑھ جاتی ہے، ویٹر اور مالکان اور دیگر مینیجر ان کے عصر کی نماز خطرے میں رہتی. کم لوگ ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو مالکان اپنے نوکروں کو نماز کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ اس وقت میرے گاہک بیٹھے تم نماز کے لیے کہاں جا رہے ہیں. الامان والحفیظ. ایسے مالکان کو بھی چاہیے کہ اپنے عمل کی اصلاح کریں، اور ایسے نوکروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور نوکری کریں، کہ ہم اپنی نماز نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کا حکم پہلے ہے، اس کے بعد دنیا کے کام. بہرحال اگر عصر کی نماز مراد ہو تو قسم ہے عصر کی نماز، لیکن اکثر نے کہا کہ اس سے زمانہ مراد ہے، زمانے کی قسم. اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ دنیا میں جس آدمی کی بات میں کوئی بھروسہ نہ ہو کسی کو، اس کی گفتگو میں یقین کسی کو نہ ہو، تو وہ اپنی بات کو پورے یقین کے ساتھ کہنے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ خدا کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایسا ہوا ہے. تو لوگ اس کی قسم پر اس کی بات کا یقین کر لیتے. اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ اللہ کی تو ہر بات قابل بھروسہ ہے، اللہ کی ہر بات یقینی ہے، پتھر پر لکیر اس کے خلاف ہو نہیں سکتا. لیکن قرآن کریم اللہ نے جا بجا قسمیں کھائی، کبھی ستاروں کی قسم کھائی، کبھی آسمان زمین کی قسم کھائی، کبھی قیامت کے دن کی قسم کھائی، اس صورت میں زمانے کی قسم کھائی. تو اس کی مختلف وجوہ مفسرین نے ذکر کی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کی جو بلاغت کا قاعدہ ہے اس کے مطابق کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، کسی بات کو مضبوطی کے ساتھ پیش کرنے کے لیے یا سامع کے دل میں اتارنے کے لیے کہ اس کو یقین بھی آ جائے اور دل میں اس کے بیٹھ جائے. تو عربی زبان کی بلاغت کے اصول میں قاعدہ یہ ہے کہ قسم کھا کر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے. تو اللہ محتاج نہیں تھا کہ جو قرآن کریم عربی زبان میں ہے اس میں عربی کی فصاحت و بلاغت کے قواعد کی رعایت رکھی گئی ہے، اس چیز پہ جا بجا اللہ نے قسمیں کھائی. دوسری وجہ یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ قسم کے بعد جو مضمون آ رہا ہوتا ہے یہ قسم اس مضمون کے لیے بطور دلیل کے ہوتا ہے. یہ قسم جو ہے یہ ایک گواہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے، دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے. اب اس صورت میں دیکھ لیجئے مضمون قسم کے بعد کیا آیا کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. یہ ایک مضمون ہے. اس مضمون کی دلیل کیا ہے؟ زمانہ. کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں خسارے میں ہوں یا نہیں ہوں تو وہ اپنی زندگی کو دیکھ لے، اپنے زمانے کو دیکھ لے. اگر اس کی زندگی، اس کا زمانہ نیک کاموں میں گزر رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں گزر رہا ہے تو وہ خسارے میں نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خسارے میں نہیں ہے. اور اگر اس کی زندگی اور اس کے زمانہ جس میں وہ خود رہ رہا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر گزر رہا ہے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی پر ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں خسارے میں ہوں. اور اگر آپ ایمان اور کفر کے تقابل کے پیرائے میں اس کو دیکھیں تو دنیا کے اندر کفار زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں. ان الانسان لفی خسر، اکثر انسان بلکہ تمام ہی انسان خسارے میں. پھر فرمایا کہ 4 لوگ
اس کو یوں بھی سمجھ لیجیے کہ انسان جو ہے وہ ایک تاجر ہے، اور انسان کی جان، اس کا مال، یہ اس کی تجارت ہے، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا اہل ایمان سے ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو۔ تو انسان کی یہ زندگی اور اس کے اموال یہ ایک تجارت ہے، اور انسان اس کا فروغ کرنے والا ہے، اللہ کی ذات اس کو خریدنے والی ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیا انسانوں کی جانوں کو بھی، ان کے اموال کو بھی۔ کیوں خرید لیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کس چیز کے عوض میں؟ جنت کے عوض میں۔ جنت اس کی قیمت ہے۔ انسان کی زندگی اور خود انسان کی جان اور اس کے اموال، یہ سب کی سب ایک تجارت ہے، اللہ نے اس کا عوض جنت کو بنایا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بدلے میں اللہ جنت دیں گے۔ اب یہ تجارت کرنے والا انسان خسارے میں کیوں ہے؟ دنیا کے اندر جب کوئی شخص تجارت کرتا ہے، اس کا سرمایہ اگر کسی گودام میں یا کسی جگہ محفوظ ہو تو وہ اس سرمایہ سے فائدہ اٹھا کر اپنی تجارت کو بڑھاتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے۔ لیکن انسان کو جو اللہ نے سرمایہ دیا زندگی کا، یہ ایسا ہے کہ اس کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا، یہ پگھل رہا ہے، یہ گزر رہا ہے، اس کو کوئی انسان روک نہیں سکتا۔ انسان کی جو زندگی ہے یہ وہ سرمایہ ہے کہ یہ کہیں محفوظ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس کو کسی کوٹری میں بند کر کے رکھ دیں، محفوظ رہے گا، 2 سال بعد نکالیں پھر اس کو فروغ کر ڈالیں۔ جہاں کہیں بھی انسان ہوگا جب وہ سانس لے رہا ہے تو اس کی زندگی کم ہو رہی ہے۔ ایک بزرگ ایک دفعہ باہر نکلے اور دیکھا کہ بازار میں ایک شخص برف بیچ رہا ہے۔ انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ بیچنے والا بڑا پریشان، جلدی جلدی آوازیں لگا رہا ہے، بھائی میری برف لے لو جلدی، ورنہ یہ پگھل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس برف بیچنے سے معلوم یہ ہوا کہ انسان جو اپنی زندگی سے ایک تجارت کر رہا ہے یہ کتنے خطرے پر ہے، کس طرح زندگی اس کی پگھل رہی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دم بدم، آہستہ آہستہ انسان کی عمر یہ برف کی طرح کم ہو رہی ہے، پگھل رہی ہے، اور اس کو فکر کرنی چاہیے میں اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہوں۔ اب اس سرمایہ سے فائدہ اٹھانے یا نقصان کی جو تلافی ہے اس سے بچنے کی 4 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے وہ خسارے سے بچیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا ہے، لیکن دوسری بات جو خطرے کی وہ یہ ہے کہ اس ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو کفر سے، شرک سے، بدعت سے، گناہوں سے اور برے نظریات اور عقائد سے، تکبر سے اور حسد سے پاک رکھنا ہے۔ کہ ہم نے اس کو پاک رکھا ہے؟ اس طرف توجہ کی ضرورت۔ ایمان اللہ کی وہ بڑی اونچی نعمت ہے کہ اس کے بغیر آخرت کے اعتبار سے کوئی عمل معتبر ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں پھر بھی انسان کے اعمال وہ معتبر شمار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کافروں اور مشرکوں کو کل قیامت میں دنیا کے اندر جو نیکیاں کی ہوں گی اس پہ کوئی اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ اجر کے ملنے کی جو شرط ہے ایمان وہاں مفقود ہے، وہاں موجود نہیں ہے، تو ان کو اس پر اجر نہیں مل سکتا۔ تو اگر اللہ نے ہمیں ایمان دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ یہ ایمان بڑھے، اور اس کو کفر و شرک اور بدعات سے بچانے کا اہتمام کریں، ورنہ یہ کمزور ہوگا۔ دوسری صورت تلافی کی یہ ہے کہ عمل الصالحات، نیک عمل کریں، اعمال صالحہ کو اختیار کریں۔ انسان زندگی کو جو فضول گزار رہا ہے اور نیک عمل نہیں کر رہا، یہ انتہائی خسارے میں جا رہا ہے، اس کی تجارت خسارے میں جا رہی ہے اور اس کو اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ جس شخص کی وہ عمر اور زندگی کی وہ کیفیات کم ہوتی جا رہی ہیں یا اس کا سرمایہ کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہ اس میں کوئی نیکیاں کر رہا ہے تو وہ ضائع نہیں ہو رہا، وہ محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ عمر تو رک نہیں رہی، زندگی رک نہیں رہی، لیکن اس گزرتی ہوئی زندگی میں جو نیکی کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے اور دیگر صدقات و خیرات کر رہا ہے، خدمت خلق کے کام کر رہا ہے، تو اس کی وہ گزری ہوئی زندگی محفوظ ہوتی جا رہی ہے، وہ سرمایہ قیمتی بنتا جا رہا ہے۔ بالکل ضائع گزار دیا۔ عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انسان دنیاوی امور میں ریٹائر ہو جاتا ہے تو اب وہ کیا کرتا ہے، عمومی جو فضا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے چند کام ہوتے ہیں، باقی وقت اس کا ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ یا تو وہ کچھ وقت مسجد میں آ کر گزارے گا، 1-2 نمازیں پڑھے گا، اور اس کے بعد گھر پہ جا کے کچھ چھوٹا موٹا سامان یا کوئی چھوٹا موٹا کام وہ کر لے گا، یا اپنے پوتوں نواسوں سے کچھ کھیل لے گا، اور اس کا اکثر حصہ اپنی جوانی اور اپنی اس مدت ملازمت کے
خوابوں میں گزر رہا ہوگا کہ میں کیسے گزارا کرتا تھا، کیا ہوتا تھا، یا ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ میں اس کا وقت گزر رہا ہوگا، اور آئندہ کسی کو کوئی خاص فکر نہیں ہوگی. ایک عمومی فضا یہی ہے. حالانکہ اس وقت اس کو چاہیے کہ ذرا سوچے کہ میں زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچ گیا، کسی وقت بھی موت کا بلاوا آ جائے گا اور مجھے جانا ہوگا. میں نے کیا اس کی تیاری کی ہے، جو میں نے پہلے کچھ کر لیا اس کی میں نے کیا تلافی کی ہے. اس وقت اس کو اپنے اوقات قیمتی بنانے چاہیے. پھر اللہ نے اگر کسی کو صحت دی ہے تو اس صحت کے اندر وہ غور کرے کہ میں اس صحت سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہوں. میں نے جو خطبے میں حدیث شریف پڑھی، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے. بہت سارے لوگ ان 2 نعمتوں کے اندر دھوکے میں پڑے ہوئے. ایک ہے صحت، ایک ہے فراغت کا زمان. صحت تندرستی جوانی ملی ہوئی ہے، انسان بالکل بے خبر ہے، کوئی فکر نہیں کر رہا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. میرا سرمایہ زندگی کا پگھل رہا ہے. اور پھر تو ایک رسم یہ بن گئی ہے ایک عجیب کہ جیسے ہی اس کا یوم پیدائش آتا ہے تو وہ سالگرہ کی رسم کر کے خوشی منا رہا ہوتا ہے. یہ کوئی خوشی کا وقت ہے؟ اگر وہ 60 سال 70 سال کی زندگی لے کر آیا ہے اور اب وہ 20 سال کا ہو گیا تو گویا اس نے 60 سال میں سے 20 سال گزار لیے، 20 سال اس کے سرمایے میں کم ہو گئے، 40 سال باقی اور وہ خوش ہو رہے ہیں. اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ جس کی تجارت میں سرمایہ کے اندر کمی آ رہی ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے. اس کو چاہیے یہ سوچے کہ میں نے 20 سال جو گزارے کیا کیا، آئندہ زندگی کتنی رہ گئی ہے. تو یہ سالگرہ کی رسم کو کر کے خوشی منا کر بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت لمحہ فکریہ ہے، سوچنا چاہیے جو سال ہمارا بھی ختم ہو رہا ہے، شمسی اعتبار سے یہ سال ختم ہو رہا ہے. بہت سے لوگ اپنے معاملات میں اس کا اعتبار کرتے ہیں. ذرا غور کریں کہ ہم نے جنوری سے لے کر اس دسمبر کے اس مقام تک پہنچنے میں ہم نے کیا کچھ کیا. اپنی زندگی کا ذرا محاسبہ تو کریں، کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا. اس وقت توجہ نہیں ہو رہی. تو یہ صحت بڑی نعمت ہے. انسان کا جسم اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کا ایک ایک جز ایک کائنات ہے. آج ایک ایک جز کا ایک ماہر ڈاکٹر آپ کو ملے گا. آنکھ کا الگ ڈاکٹر ہے، کان کا الگ ہے، اور دل کا الگ ہے، گردوں کا الگ ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ سرجن ہے اور کوئی فزیشین ہے، کوئی کیا ہے کوئی کیا، اور اس پہ تحقیقات بھی ہو رہی ہیں. اس پورے جسم میں ایک چیز آپ لے لیں، گردہ، ایک چھوٹا سا انسان کے جسم کا پارٹ ہے، حصہ ہے گردہ. خدا نہ خواستہ کہ گردہ فیل ہو جائے تو ڈاکٹر دوسرے انسان تک گردہ وہاں لگاتے ہیں، پیوند کاری کرتے ہیں. ایک بہت بڑے ماہر ڈاکٹر سے کسی نے کہا کہ آپ کسی انسان ہی کا گردہ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، کوئی ربڑ کا کوئی اور مصنوعی بنا کر وہ فٹ کر دے. انسان نے کیوں لگاتے ہیں؟ آج تو ہر چیز تیار ہو جاتی ہے، آلات موجود ہیں، لوگ موجود ہیں. تو اس ڈاکٹر نے جو جواب دیا وہ اصل قابل غور ہے. اس نے کہا کہ گردے کے اندر ایک چھلنی ہے اور وہ اتنی باریک چھلنی ہے کہ اگر اس کو ہم مصنوعی بنائیں گے تو اس میں اربوں روپے کا خرچہ ہے. ہر انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور اس چھلنی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو خوراک آ رہی ہے اس خوراک کا جو مفید حصہ ہے اس چھلنی کے ذریعے سے اس کو جسم میں روکا جاتا ہے، اور جو مضر حصہ ہے اس کو پیشاب وغیرہ کے ذریعے سے باہر نکال دیا جاتا ہے. وہ چھلنی کا کام یہی ہے. پھر اس نے کہا کہ اگر ہم اس کو بنا بھی لیں، بنا سکتے ہیں، خرچہ آئے گا، بن جائے گا، لیکن اللہ نے ہر گردے میں ایک دماغ رکھا ہے. ایک تو ہمارے سر میں دماغ ہے، ایک گردے میں بھی دماغ ہے. اس دماغ کا کام یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا حصہ مفید ہے اور کون سا مضر ہے، اور اس مفید میں کتنا مفید ہے اور کتنا مضر ہے. تو اس نے کہا کہ ہم یہ دماغ کیسے پیدا کریں؟ چلو گردے کی چھلنی ہم بنا لیں گے، لیکن اس میں دماغ کیسے لا کے رکھیں؟ اندازہ لگائیے کہ ہمیں گردے کی نعمت ملی ہوئی ہے اور ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. پھر آپ دل دیکھ لیجئے جو انسان کے اعضاء میں رئیس الاعضاء ہے. اطباء اور علماء کے نزدیک سب سے اہم ترین عضو انسان کے جسم میں وہ دل ہے. حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، وہ دل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہو رہی تھی، ان کا خاکہ بنایا گیا تھا، اس وقت ان میں رونی پھونکی گئی تھی، گارے مٹی سے ان کا جسد بنایا گیا تھا. تو شیطان بھی اس موقع پر وہاں موجود تھا. اس وقت تو وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا. ابھی تک نوبت نہیں آئی تھی کہ اس نے انکار کیا ہو، پھر وہ رامدہ درگاہ ہو. تو وہ فرشتے بھی دیکھتے تھے کیا کچھ بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیسے اس کو بنایا جا رہا ہے. وہ شیطان ابلیس بھی دیکھتا تھا. جب وہ جسد تیار ہو گیا تو وہ ابلیس اس کے اندر گھسا
اس جسد کے اندر گھوم پھر کے باہر آیا تو اس کو سینے کے اندر جہاں دل ہے اس مقام پر ایک پوٹلی سی تھی، وہ بند تھی، اس میں گھسنے کا اس کو موقع نہیں ملا، اس کو طاقت نہیں تھی وہاں گھس سکے، باقی ہر جگہ وہ گھوم پھر کے آ گیا۔ باہر نکل کر فرشتوں کو کہتا ہے اس جسد میں کوئی خاص بات نہیں ہے، اگر ہوئی تو وہ اس جگہ ہوگی جہاں میں گھس نہیں سکا، یعنی وہ دل ہی ہوگا۔ تو اگر انسان کا وہ دل ہے تو پھر وہ انسان ہے، ورنہ وہ تو اگر دل اس کا مردہ ہو چکا ہے یا اس کا دل جو ہے اس کا ظرف اوندھا اور الٹا ہو چکا ہے تو وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ ابلیس کو بھی یہ بات پتہ تھی، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے۔ اس دل کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، یہ دھڑکتا ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں تقریباً 72 دفعہ ہر انسان کا دل وہ دھڑکتا ہے، اور دھڑکن سے کیا ہوتا ہے کہ وہ رگوں سے خون کھینچتا ہے اور پھینکتا ہے، کھینچتا ہے اور پھینکتا ہے، یہی اس کا کام ہے۔ اور انسان کے اندر جو رگیں ہیں، اگر ان رگوں کو خط مستقیم پر پھیلایا جائے تو اس دنیا کے گولے کا 3 دفعہ وہ چکر لگا سکتی ہیں۔ 24,800 میل کا یہ گولا ہے، تو تقریباً سمجھے 75,000 میل لمبی رگیں ہیں۔ 75,000 میل لمبی رگوں سے ایک لمحے میں وہ خون کھینچتا ہے اور پھر خون پہنچاتا ہے۔ اگر ان رگوں میں کہیں بلاکیج ہو جائے تو کہتے ہیں اس کی صحت خراب ہو گئی، اب اس کا علاج کیا جائے۔ اگر بلاکیج نہ ہو تو کہتے ہیں بالکل صحت مند ہے۔ ذرا صحت کی نعمت کی آپ قدر کا اندازہ لگائیے، کتنی عظیم نعمت ہے۔ ہم نے اس کا کوئی کرایہ دیا؟ ہم کوئی اس کا ٹیکس بھرتے ہیں؟ جو ہمارے سینے میں دل دھڑک رہا ہے اور یہ سارے کام کر رہا ہے، ہم اس کی کیا فیس دیتے ہیں؟ اور دے بھی کیا سکتے ہیں؟ اب دل صحیح کام کر رہا ہے، اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن ان اعضاء سے وہ نیک عمل نہیں کر رہا۔ اور پھر آپ مزید حیران ہو جائیں گے اللہ کی مہربانی پر کہ اگر کوئی شخص صحت کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں، اپنی اقامت کے زمانے میں کوئی نیک عمل کرتا ہو، اس کا عادی ہو، پھر بڑھاپے میں پہنچ کر، بیماری میں، سفر میں پہنچ کر وہ نیک عمل نہ کر سکے تو اللہ بغیر کیے اس کی برکت سے نامہ اعمال میں اس کے اعمال لکھواتے ہیں، لکھو، اس لیے کہ میرا یہ بندہ صحت کے عالم میں نیکی کرتا تھا، اب یہ بیمار ہو گیا نہیں کر سکتا، لکھو اس کے نامہ اعمال، بغیر کیے ثواب لکھا جا رہا ہے۔ ہم اس نعمت کی قدر ہی نہیں کرتے، ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ گھروں میں مقیم ہیں، کام کر سکتے ہیں، نیکیاں کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ نیکیاں اختیار نہیں کر رہے، تو اس کے نتیجے میں جب سفر ہوتا ہے یا کوئی مصروفیت آ جاتی ہے تو نامہ عمل ہمارا خالی رہتا ہے۔ اس لیے اس صحت اور فراغت کی نعمت کی قدردانی کیجیے اور اس کو نیکیوں میں لگائیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر یہ نیک اعمال انسان کے لیے ایسے کارآمد ہیں، دنیا میں بھی، مرتے وقت بھی، قبر میں بھی، اور میدان حشر میں بھی، اور کل جنت کے اندر جب داخل ہوں گے انشاءاللہ تو اس میں بھی رفع جو مراتب ہیں اس میں یہ کارآمد ہے۔ دنیا میں نیکی کرنے والے کو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، نمازی پرہیزگار آدمی ہیں، کسی مصیبت میں پھنس گئے ان کی مدد کرو، لوگ نیک سمجھ کر مدد کرتے ہیں، ورنہ کوئی اگر بدعمل ہو تو لوگ کہتے ہیں تو ہونا ہی ایسا چاہیے تھا اس کے ساتھ، یہ تو ہے ہی بدعمل، بد اخلاق ہے، گناہ گار ہے۔ لوگ دنیا میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں کرتے، اور جب کسی نیک عمل انسان کی موت کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آنا ہے، ہر ایک پر آنا ہے، تو ویسے تو مرنے والے کے لیے تیمارداروں کو یہ حکم ہے کہ وہ کلمے کی تلقین کریں، اس کو کہیں کہ اس کے سامنے کلمہ پڑھیں تاکہ وہ بھی کلمہ پڑھ لے، اور اس کے منہ سے آخری جو کلام نکلے وہ اللہ کی توحید کا زمزمہ اور کلمہ نکلے، یہ تلقین کرنے کا حکم ہے، یہ مستحب ہے، سنت عمل ہے۔ لقنوا موتاکم بقول لا الہ الا اللہ او کما قال، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے موت کے قریب لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور تلقین کا طریقہ بھی اس کو یہ نہیں کہا جائے کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے قریب جا کر چلیں آئیں کچھ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیں، تو وہ مریض بھی سن کر ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، اگر ایک دفعہ وہ کلمہ پڑھ کرے تو پھر دوبارہ تلقین کرے، اگر دنیا کی بات نہ کرے تو اس کا آخری کلام یہی شمار ہوگا، اور جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، اس کی روح نکل جائے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جنتی ہے۔ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمائے۔ تو اس موقع پر نیک عمل کرنے والے کو فرشتے تلقین کرتے ہیں۔ عام مردوں کے لیے، قریب المرد لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ لواحقین تیماردار تلقین کریں، لیکن عمل صالح کرنے والے کو اللہ فرشتوں کے ذریعے تلقین کراتے ہیں۔ فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیں، فرشتے کہتے ہیں کہ آپ یہ جو بات اپنے منہ سے نکال دیں، یہ کلام پڑھ لیں، تو فرشتے خطاب بھی کرتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو نیکی کا فائدہ موت کے وقت بھی حاصل ہو رہا ہے، جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو یہ نیکیاں قبر کے عذاب کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں۔ کچھ صورتیں یاد ہیں تو سر کی طرف سے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، عذاب کو روکتی ہیں،
نمازی ہے نماز دائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے، روزے دار ہے روزے بائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات دینے والا ہے پیروں کی طرف وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چاروں طرف سے وہ اس مرنے والے اس میت کا احاطہ کر لیتے ہیں اور عذاب کو وہاں آنے نہیں دیتے۔ قبر میں بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور جو نیک عمل ہوتا ہے اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع کر دی جاتی ہے، اور اس کی بہت وسیع قبر، جہاں تک نگاہ جا رہی ہے قبر وسیع، لیکن اکیلا ہوتا ہے گھبراتا ہے، انسان تو اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اللہ اس کے نیک اعمال کو خوبصورت شکل عطا کر کے اس کے پاس بھیج دیتے ہیں تاکہ میرا یہ نیک بندہ قبر میں پریشان نہ ہو، تو وہ نیک عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں، تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، اتنے خوبصورت ہو، خیر و برکت کے آثار معلوم ہو رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے اتنی جلدی بھول گئے، انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ قبر میں فائدہ ہو رہا ہے، اور جب میدان حشر میں انسان پہنچے گا تو اس نے جو نیکیاں کی ہوں گی، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہی تسبیحات اور اوراد اور اعمال صالحہ ہیں، اللہ کے عذاب سے میدان حشر میں بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ اس کے درجات کو اس کے اعمال کے مطابق اس کو عطا فرمائیں گے، اس میں اضافہ کریں گے، جیسے قرآن کریم اللہ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ان کو اعلان کر کے کہا جائے گا کہ یہ جو جنت ہے تم اس کے مالک بنائے گئے ہو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، جو تم دنیا میں نیک عمل کیا کرتے ہو۔ اور قاری قرآن حافظ کو کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، دنیا میں جس طرح تم ترتیل سے پڑھتے تھے آج ترتیل سے پڑھو، جہاں پہنچ کے تمہارا قرآن مکمل ہوگا وہ تمہارا مرتبہ ہوگا۔ تو نیک عمل آخرت میں بھی کام آ رہے ہیں۔ تو ساری انسانیت خسارے میں ہے، مگر ایمان والے وہ خسارے سے بچیں گے، اور نیک عمل کرنے والے، تو گویا اس نقصان سے بچنے کی دو صورتیں ہی ہو گئی۔ تیسری صورت ہے وتواصوا بالحق، جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس صورت کے اندر تین مضامین ہیں۔ ایک مضمون تو اس بات کا ہے کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا مضمون قسم کھا کر جو بیان ہو رہا ہے وہ انسان کے خسارے میں پڑے جانے کا ایک اعلان ہے کہ انسان خسارے میں پڑا ہو۔ ان دونوں کو ہم ایک مضمون بھی قرار دے سکتے ہیں کہ انسان کے خسارے میں ہونے کا اعلان قسم کے ذریعے کیا گیا، ایک مضمون تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ انسان جو اس خسارے سے بچ سکتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایسا عمل کرے جو اس کی ذات تک محدود ہو، وہ عمل ایمان اور عمل صالح ہے، اور دوسرا وہ عمل جو دوسروں تک بھی پہنچے، وہ ہے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا۔ اب ایک دوسرے کو حق کی وصیت کیا ہے؟ اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ گویا ان دونوں آخری کے جو دو مضمون ہیں وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، ان کا خلاصہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ صرف یہ کافی نہیں کہ میں نمازی ہو گیا، مجھے ایمان مل گیا، بلکہ میری اولاد، میری بیوی بچے، میرا خاندان، میرے پڑوسی، میرے دوست احباب، کیا یہ سب نیکی کے راستے پر آ گئے یا نہیں آ گئے؟ اس کی فکر بھی ضروری ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ خود تو پابند صوم و صلاۃ ہیں، لیکن اپنی اولادوں کو کافروں کے ملک میں بھیجا ہوا ہے مال کمانے کے لیے، اور ان کے ایمان و عمل صالح کی فکر نہیں کر رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بس مال کما کے ہمیں بھیجتا رہے، یہ کافی ہے۔ کم لوگ ہیں جو اس کی فکر کرتے ہیں، پوچھتے اپنے بچوں سے بھائی نماز پڑھیے، نماز پڑھتے ہو، گناہ سے بچتے ہو، حلال کا خیال کرتے ہو؟ کتنے ہی ملک ایسے ہیں کہ وہاں گوشت حلال نہیں مل رہا، اور وہ مختلف حرام گوشتوں کو حلال سمجھ کر یا اس کے حلال کی مہر لگی ہوئی دیکھ کر استعمال کر رہے ہیں، خوراک میں وہ حرام کھا رہا ہے۔ تو اولادوں کی ایمان اور ان کے عمل صالح کی فکر بھی ماں باپ کو کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ خود وہ 5 وقت کے نمازی ہو گئے، نیک عمل ہو گئے تو ان کی اولادیں جو چاہیں کریں، ان خسارے سے بچ جائیں گے، خسارے سے نہیں بچیں گے۔ تو ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کرنی ہے اور صبر کی وصیت بھی کرنی ہے۔ دوسری حدیث جو میں نے خود میں تلاوت کی وہ اس موسم کے اعتبار سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کی بہار ہے، مومن کے لیے یہ بہار ہے۔ کیوں بہار ہے؟ کہ قصر نہارہ فصام، دن چھوٹا ہوتا ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے، وطال لیلہ فقام، رات لمبی ہوتی ہے تو وہ قیام اللیل کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے۔ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا
کہ سردیوں کے اندر انسان کا جو دل ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کا جو خمیر ہے وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، اور مٹی جو ہے وہ سردی میں نرم ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر انسان جو چیز لگاتا ہے اس کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس سردی کے زمانے میں اپنے دل و دماغ کو، اپنے اعضاء و جوارح کو نیکیوں میں زیادہ خرچ کیا جائے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ما اشد برد ھذا اليوم، لا الہ الا اللہ، کتنی سردی ہو رہی ہے، یہ پڑھ کر جب وہ کہتا ہے تو اللہ، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کے طبقہ زمہریر سے بچا لیجیے۔ عربی میں یاد نہ اردو میں کہہ دیجیے کہ کیا خوب سردی ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ، اے اللہ مجھے طبقہ زمہریر سے بچا لیجیے۔ جہنم کا ایک طبقہ ہے جو نہایت گرم ہے، ایک طبقہ ہے جو نہایت ٹھنڈا ہے، اس ٹھنڈے طبقے کو زمہریر کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس میں کافروں کو جب ڈالا جائے گا تو ان کے اعضاء کٹ کٹ کے گریں گے۔ سردی میں انسان کے عضو شل ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، تو وہ اتنا سخت ٹھنڈا ہے کہ وہ اعضاء وہاں صحیح سالم رہ نہیں سکتے، وہ کٹ کے گریں گے، پھر جڑیں گے، پھر گریں گے، پھر جڑیں گے، پھر گریں گے۔ یہ اس طبقے کا عذاب ہوگا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جب وہ شخص یہ کہتا ہے تو اللہ جہنم کو خطاب کرتے ہیں، اے جہنم، میرے بندوں میں سے ایک بندے نے میری پناہ طلب کی ہے، تیرے طبقہ زمہریر سے تو گواہ ہو جا، میں نے اس کو زمہریر سے محفوظ کر دیا۔ اگر گرمی کے موسم میں وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ما اشد حر ھذا اليوم، آج کتنی گرمی ہے، لا الہ الا اللہ، پھر کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من حر جہنم، اے اللہ میں جہنم کی گرمی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، تو اللہ پھر خطاب کرتے ہیں جہنم کو، اے جہنم، میرے بندوں میں سے ایک بندے نے مجھ سے تیری گرمی کی حفاظت مانگی ہے، تو گواہ ہو جا، میں نے اس کو تیری گرمی سے بچا لیا۔ تو اس سردی کے موسم میں اس عمل کو بھی اختیار کیجیے، یہ دعا بھی کرتے رہیے۔ حدیث شریف کی روح سے جو سردی کے موسم میں اچھے طریقے سے وضو کرے تو اس کو اجر کے 2 حصے ملتے ہیں۔ اچھی طرح سے اپنے اعضاء کو دھوئے، کمی نہ کرے، اس لیے کبھی پانی ٹھنڈا ہے، کبھی گرم ہے، کبھی نہیں ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، لیکن وہ اپنے اعضاء کو اچھی طرح دھوتا ہے تو اس کو اجر کے 2 حصے ملیں گے۔ آخری مسئلہ سن لیجئے، بہت سے لوگ سردی کے موسم میں موزے استعمال کرتے ہیں چمڑے کے۔ چمڑے کا جو موزہ ہے، چونکہ اس میں مسح کی شرائط پائی جاتی ہیں تو اس پر مسح کر سکتے ہیں شرائط کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ پہلے پورا وضو کر لیں اور وضو کر کے اس چمڑے کے موزے کو پہن لیں۔ اب جب وضو ٹوٹے گا تو اس وقت سے اس کی مدت کا آغاز ہو جائے گا۔ جب دوبارہ وضو کرنا ہو تو بقیہ اعضاء کو دھوئیں اور اس چمڑے کے موزے کے اوپر ہاتھ گیلا کر کے پھیر لیں، مسح کر لیں، یہ پیر دھونے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر وہ مقیم ہے تو جب سے اس کا وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے لے کر 24 گھنٹے تک موزہ اتارے بغیر مسح کر سکتا ہے، اور اگر وہ مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک وہ اس موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن جو ہم یہ کپڑے کے موزے پہنتے ہیں ان پر مسح چاروں ائمہ میں سے کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس موزے پر مسح کر کے نماز پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ موزہ چمڑے کا نہ ہو تو پیر کا وظیفہ دھونا ہے، اور وضو کے فرائض میں ایک فرض وہ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ جو اس کو پورا نہیں کرے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔